بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا جو آج کا لیکچر ہے وہ درخواست نویسی کے حوالے سے ہے۔ اس سے پچھلے لیکچر میں ہم نے رسید کے حوالے سے دیکھا کہ رسید لکھنے کا کیا طریقہ ہے، اور اس میں چند رسیدیں جو تھیں وہ میں نے آپ کو بطور نمونہ ساتھ کروائی تھیں، اور اسائنمنٹ کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی تھی۔ تو آج کا ہمارا لیکچر جو ہے وہ درخواست نویسی کے حوالے سے ہے۔ سب سے پہلے اس کے جو چند رہنما اصول ہیں کہ درخواست کس طرح سے لکھنی چاہیے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، تو اس پہ ہم بات کریں گے۔ درخواست جو ہے دیکھا جائے تو عملی زندگی میں ہماری جو سب سے زیادہ ضرورت کی کام آنے والی چیز ہے وہ درخواست ہے۔ ہمیں جا بجا مسائل پہ اپنی درخواست لکھنی پڑتی ہے، جیسا کہ ہم اگر یونیورسٹی کے معاملات کی بات کریں تو تقریباً ہر بچے کو درخواست کے مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، بلکہ کہ عملی زندگی کا آج کے دور میں ایک اہم حصہ سمجھا جاتا ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ درخواست جو ہے وہ ہمیشہ سے انسان کی ضرورت میں سب سے اہم ضرورت رہی ہے۔ تو اس لیے اس کا لکھنے کا طریقہ جاننا یا اس کو لکھنا بھی ایک بہت بڑی خوبی یا ایک فن تصور کیا جاتا ہے۔ تو اس فن کو جاننے کے لیے یا اس فن کی پہچان کے لیے ہمیں باقاعدہ طور پہ درخواست لکھنا آتی ہو تو ہی ہم اس میں فنکار بن سکتے ہیں، یا بہتر اپنی درخواست لکھ کر دوسروں سے اپنی داد رسی کے لیے یا اپنا حق بھی لینے کے لیے جو ہے وہ بہتر طور پہ اپنے جذبات یا اپنے خیالات کا اظہار دوسرے فریق کے سامنے کر سکتے ہیں۔ تو چند اصول ہیں درخواست لکھنے کے، اس کا کیا قاعدہ اور طریقہ ہے وہ دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو چند عنوانات یا بطور نمونہ کچھ دو چار جو ہے وہ درخواستیں ہم کریں گے۔ تو سب سے پہلے جس عہدے یا افسر کو درخواست دینا مقصود ہو، سب سے پہلے اسے مخاطب کیا جاتا ہے، یعنی کہ جس کو آپ درخواست لکھ رہے ہیں پہلے اس کو مخاطب کریں گے، کیونکہ جو بنیادی خاطب عہدہ کو ہوتا ہے، لہذا عہدہ دار کا باقاعدہ نام لکھنے کی بجائے صرف اس کے عہدے کا نام، یعنی کہ اس کا نام، جیسے آپ ہمارے وائس چانسلر صاحب ہیں تو ان کو ہم پورا نام نہیں لکھیں گے بلکہ ان کے عہدے کا نام، کیونکہ ہم رفیق بلوچ صاحب کو نہیں بلکہ یونیورسٹی کے وائس چانسلر کو لکھ رہے ہیں۔ تو وائس چانسلر جو ہے وہ بذات خود ایک عہدے کا نام ہے، تو جو انسان ہے یا جو عہدہ دار ہے وہ تو آتا جاتا رہتا ہے، لیکن جو ہمارا مقصد ہے وہ یونیورسٹی خود ایک ادارہ ہے، تو اس کا جو سربراہ ہے وہ بدلتا رہتا ہے، لیکن ہم اس کا نام لکھنے کے بجائے اس کا عہدہ ہی استعمال کریں گے، کیونکہ ہم یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، تو باقی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ یونیورسٹی سے متعلقہ ہیں، تو اس لیے وہاں ہم رفیق بلوچ صاحب لکھنے کی بجائے جناب وائس چانسلر صاحب لکھیں گے۔ اس سلسلے میں درخواست گزار کو مختلف محکموں کے عہدوں کے درست نام آنے چاہیے تاکہ کسی غلطی کا امکان نہ۔ ہاں، یہ بات تو ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ اگر درخواست لکھنا چاہ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کی جو درخواست کا عنوان ہے وہ کس محکمہ کے کس بندے سے متعلقہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو محکمہ اور متعلقہ جو چیز کا نام ہے یا عہدے کا نام ہے وہ آپ کو ہر صورت پتہ ہونا چاہیے، تو اسی صورت میں جو ہے وہ آپ اس فن میں جو ہے وہ کامیابی یا اس فن کو بہتر طور پہ درست کر سکتے ہیں۔ یہ نکتہ بھی قابل غور ہے کہ وہ تنظیمی کلمے ایک ساتھ نہیں لائے، یعنی جناب اور صاحب، یہ ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے کہ ہم اکثر اوقات جو ہے وہ جناب اور صاحب کو ایک ساتھ لکھ دیتے ہیں۔ کسی عہدہ کے ساتھ ان میں سے صرف ایک کو استعمال کیا جائے گا۔ اردو روزمرہ جناب اور صاحب وغیرہ کلمے مذکر اور مؤنث دونوں حالتوں میں لکھے اور بولے جاتے ہیں، چنانچہ کسی خاتون عہدہ دار کو بھی جناب یا صاحب کے ساتھ ہی مخاطب کرنا چاہیے۔ بعض اہل علم کے نزدیک خاتون عہدہ دار کی صورت میں جناب کو جنابہ لکھنا یا بولنا کی صورت درست نہیں ہے، یعنی کہ ایک تو یہ چیز ہے کہ اگر آپ درخواست لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ جناب لکھیں گے تو پھر صاحب نہیں لکھیں گے، صاحب لکھیں گے، کیونکہ یہ دونوں تنظیمی کلمے ہیں، دونوں کا تقریباً ایک ہی ترجمہ استعمال ہوتا ہے، تو لہذا دو ایسی چیزیں جو ایک ہی معنی یا ایک ہی وزن کی ہوں کو ہم ایک جگہ پہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو دوسری بات جو ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر فیمیل سٹاف ہے یا فیمیل عہدے دار ہے تو اس کو جنابہ یا صاحبہ لکھا جائے، تو یہ بھی غلط ہے۔ اہل علم کے نزدیک جو درست بات ہے وہ جناب اور صاحب ہی ہیں، اور ہم ان کو اسی طرح جو ہے وہ لکھتے ہیں۔
آگے ہم دیکھتے ہیں بخدمت جناب وائس چانسلر، پھر کوما، پھر لاہور لیڈی یونیورسٹی، پھر کوما، پھر لاہور ضلع، یعنی کہ سب سے پہلے عہدہ، پھر مقام، اور پھر اینڈ پہ اس جگہ کا نام جہاں پہ ہم درخواست لکھ رہے ہیں۔ تو عہدہ، ادارے کا نام اور جگہ ضلع، یعنی کہ خدمت جناب ایک عہدہ ہے، وائس چانسلر صاحب کا ایک عہدہ ہے، تو اس کے بعد ہم کوما لگائیں گے، پھر لاہور لیڈی یونیورسٹی لکھیں گے، یہ ایک جگہ ہے یا ایک ادارہ ہے جس کے نام ہم لکھنا چاہ رہے ہیں، جس کے اندر ہم یہ اپنا درخواست دینا چاہ رہے ہیں۔ پھر آگے ڈسٹرکٹ ہے کہ وہ مقام یا جگہ جہاں پہ وہ واقع ہے، ادارہ جو ہم جس کا ہم پیچھے نام لکھ سکتے ہیں، تو وہ ضلع ہمارے پاس کون سا ہے، لاہور۔ یا پھر دوسری صورت ہو بخدمت وائس چانسلر صاحب، اب جناب ہم نے اوپر لکھا اس لیے ہم نیچے والی لائن میں جناب نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے، بخدمت جناب لکھیں گے تو پھر صاحب نہیں آئے گا ان پہ، بخدمت وائس چانسلر صاحب، اگر صاحب لکھا ہے صاحب کے بعد پھر کوما لگائیں گے، پھر لاہور لیڈی کے باقی فارمیٹ نہیں رہے گا، صرف ان دونوں میں جو تبدیلی آئی ہے وہ صرف یہی ہے کہ جناب اور صاحب کا استعمال ہم نے درست طور پہ دیکھا۔ تخاطب کے بیان شدہ طریقہ میں متعلقہ عہدہ دار کو صرف ایک ہی سطر میں منتخب کیا جاتا ہے اور یہ سطر آخر تک پر کی جاتی ہے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی سطر کو استعمال کرنے کے بجائے 3 سطروں میں تخاطب کیا جائے۔ ایسی صورت میں صفحہ کی دائیں جانب پہلی سطر میں متعلقہ عہدہ دار کو تخاطب کیا جاتا ہے، دوسری سطر میں ادارہ کا نام لکھا جاتا ہے، جبکہ تیسری سطر پر شہر کا نام لکھا جاتا ہے۔ اب وہی چیز ہے کہ ہمارے ہاں درخواست لکھنے کے عام طور پہ ایک ہی مروج جو طریقہ ہے کہ ہم ایک ہی لائن میں بخدمت وائس چانسلر صاحب لاہور یونیورسٹی لاہور ایک ہی لائن میں لکھتے ہیں، لیکن جو مروجہ نظام ہے اس سے ہٹ کر دیکھیں تو ایک یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کہ ایک لائن کے اندر آپ عہدے کا نام لکھیں، دوسرے کے اندر ادارے کا نام لکھیں، اور تیسری لائن میں آپ ضلع کا نام لکھیں یا شہر کا نام لکھیں جہاں پہ وہ واقع ہے۔ تو ہمارے ہاں چونکہ جو مروج ہے یا ہمارے ہاں جو زیادہ تر دیکھا جاتا ہے جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے، تو وہ پہلا ہی طریقہ کار ہے، جس میں ہم دیکھا کہ ہم نے پہلا جو بخدمت جناب وائس چانسلر، تو یہ ہمارے ہاں مروج بھی ہے اور اس کو اہل علم یا زیادہ تر اساتذہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ یہ طریقہ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے آپ ابہام میں جانے کی بجائے جو پہلا طریقہ ہے اسی کے مطابق لکھیں گے، کہ یعنی کہ درخواست کا جو سب سے پہلا عہدہ دار ہوگا اس کو آپ ایک ہی لائن میں مکمل کریں گے، بخدمت جناب لکھ لیا تو وائس چانسلر کے بعد صاحب بھی آئے گا، لیکن اگر ہم جناب نہیں لکھ سکے تو وائس چانسلر کے بعد صاحب آئے گا، اس کے بعد صاحب کے بعد جو ہے وہ کوما لگائیں گے، پھر لاہور یونیورسٹی، پھر کوما، پھر آگے ڈسٹرکٹ کا نام آئے گا۔ تو یہ وہ مروجہ نظام ہے جو درخواست لکھنے کے ساتھ ہی جو ہم شروع کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا کام جو ہے فوراً اگلا کام جو ہے وہ تخاطب کے بعد جو ہے درخواست کا موضوع یا عنوان لکھا جاتا ہے کہ ہم کس عنوان پہ درخواست لکھنا چاہتے ہیں۔ خاطب ایک ہی سطر پر ہو تو عنوان اس سے نیچے والی سطح کے وسط میں ہی لکھا جائے گا، یعنی کہ اگر آپ 3 لائنوں پہ لکھتے ہیں تو پھر تخاطب کے بعد جو عنوان ہے وہ چوتھی لائن میں آئے گا، لیکن اگر آپ ایک ہی لائن میں لکھ رہے ہیں تو پھر عنوان جو ہے وہ دوسری لائن میں آ جائے گا۔ تو اس سے آگے ہم دیکھتے ہیں عنوان والی سطر سے نچلی سطر پر جناب عالی۔ اب یہاں پہ ایک اور غلطی جو عام طور پہ بچے کرتے ہیں، جناب عالی کے اوپر ایک کھڑی زبر لگا دیتے ہیں، تو وہ بھی جو ہے وہ درست نہیں ہے، وہ غلط تصور کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی آپ نے اجتناب کرنا ہے کہ دوسری سطر میں اگر آپ عنوان کے بعد تیسری لائن میں آپ جناب عالی یا جناب مکرم، جناب محترم وغیرہ لکھا جاتا ہے، عنوان کی طرح اس کا طریقہ کار بھی تخاطب کے ایک سطر پر ہو تو جناب عالی صفحہ کے وسط میں لکھا جائے گا۔ واضح رہے کہ جناب عالی لکھتے ہوئے بعض لوگ عالی پر کھڑا زبر لگا دیتے ہیں، جو سراسر غلط ہے۔ یہ علامت دراصل ندائیہ کی تھی جسے کھڑا زبر سمجھ لیا گیا۔ یاد رہے کہ کسی خاتون عہدہ دار کے لیے اوپر بیان شدہ کلموں کی تنیث بنا کر جناب عالیہ، جناب مکرمہ، جناب محترمہ وغیرہ لکھنا درست نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں کہ مذکر مؤنث کے لیے صاحب اور جناب کا لفظ جو ہے وہ ہمارے یہاں دونوں طریقوں سے مروج ہے، تو لہٰذا اس کی تنیث کہتے ہیں مؤنث بنانا، تو اس کی مؤنث بنا کر آپ نہیں لکھ سکتے، تو یہ بات بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ آگے جناب مکرم، جناب محترم بھی خوبصورت کلمے ہیں لیکن جنہیں حسب ضرورت، اب جو جناب مکرم جو ہے وہ بھی اچھے ہیں، لیکن عام طور پہ ہمارے یہاں جو ایک روٹین میں بن گئی ہے کہ ہم جناب عالی لکھتے ہیں، تو اس لیے جناب مکرم جب ہمارے سامنے آتا ہے تو اس کے سامنے ہم ندائیہ کی علامت اس لیے لگائی جاتی ہے جس کے اندر پکار ہو، تو جناب عالی کے بعد جو ہے وہ آپ نے ندائیہ کی علامت لگانی ہے، نہ کہ اس کے اوپر کھڑا زبر لگانا ہے، تو یہ ایک جو ہے نا وہ آپ ذہن میں رکھیں گے بات۔ جناب عالی کے بعد نچلی سطر پر اقتباس کی شکل میں
یعنی کہ 1 انچ جگہ چھوڑ کر نہایت ادب سے گزارش ہے یا مؤدبانہ التماس ہے لکھ کر اصل مدعا تحریر کریں گے۔ یعنی کہ جب آپ نے جناب علی لکھ لیا یا جناب مکرم لکھ لیا تو اس کے بعد جو ہے وہ آپ اگلی سطر میں تھوڑا سا وقفہ، تھوڑی سی لائن چھوڑ کر آگے سے لکھنا شروع کریں گے، جس کا جو عنوان ہوگا وہ آپ کا متن شروع کرنے سے پہلے کے جو کلمات ہیں وہ ہیں نہایت ادب سے گزارش ہے یا مؤدبانہ گزارش ہے۔ تو اس طرح کے لفظ لکھ کر آپ اپنا مدعا بیان کریں گے۔ اس ضمن میں یہ نقطہ قابل غور ہے کہ مدعا مختصر اور جامع ہونا ہے، یعنی کہ جو بات یا پیغام آپ پہنچانا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ جامع ہونا چاہیے، مختصر ہونا۔ اس کی طوالت اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ پڑھنے والے کو آپ کی بات پوری طرح صحیح طرح سمجھ نہ آ سکے، یعنی کہ کم لفظوں کے اندر آپ نے اپنی بات جو ہے وہ مکمل کرنی ہے۔ خط کے مقابلے میں درخواست ہمیشہ مختصر ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ نفس مضمون میں اپنے لیے فدوی اور بندہ کی بجائے میں یا مجھے کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ اب کچھ لوگ فدوی یا فدوی اور بندہ درخواست گزار، تو اس طرح کے لفظ جو ہے وہ غیر مناسب ہیں، تو اس کی جگہ پہ بجائے میں یا مجھے، یعنی کہ اپنے آپ کو کے لیے جو لفظ استعمال کرنے ہیں اس میں میں یا مجھے کے لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ نفس مضمون کے بعد صفحہ کی بائیں جانب درخواست گزار، عرض گزار یا مخلص لکھا جائے اور درخواست دینے والا اپنا پتہ لکھے گا، یعنی کہ اس کے بعد کسی اجتماعی مسئلے کے لیے دی گئی درخواست میں ایک سے زیادہ افراد اپنے نام اور پتے لکھیں گے۔ واضح رہے کہ عرضے اور عریضے اور العرض بے معنی الفاظ یعنی کسی صورت استعمال نہیں لانا چاہیے۔ اختتامی کلمات صفحہ کے درمیان میں نہیں لکھنے چاہیے۔ اب ایک بات اور ہے کہ آپ نے جو اختتامی کلمات ہے، ایک تو عریضے، عرضے، اس طرح کے درمیان میں لکھنے کی بجائے نا آپ نیچے لکھیں گے العرض لکھ لیں یا آپ درخواست گزار لکھ لیں، تو یہ عرض گزار، تو اس طرح کے لفظ جو ہے وہ آپ درخواست کے لیفٹ سائڈ پہ، یعنی کہ جہاں پہ ختم ہو رہی اس کے نیچے جو ہے وہ آپ درخواست گزار بے جیم جو آپ لکھنا ہے پیپر کے حوالے سے، اور اس کے رائٹ سائڈ پہ جس لائن میں آپ درخواست گزار اس کو بالکل سیدھی طرف آپ جو ہے نا وہ اپنی درخواست کا ڈیٹ لکھیں گے، تاریخ جس کو ہم کہتے ہیں، تو وہ لکھنی آپ نے جس لائن پہ یا جس سطر پہ آپ نے درخواست گزار لکھا ہے بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ پہ، یعنی کہ صفحے کے شروع میں ڈیٹ لکھیں گے اور صفحے کے اینڈ پہ ہم درخواست گزار یا عرض گزار جو ہے نا وہ لکھیں گے۔ جی اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ درخواست گزار کی جانب سے سیدھی، جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں اس سے پہلے، کہ درخواست گزار کی سیدھ میں دائیں جانب تاریخ لکھی جائے گی۔ اس ضمن میں تاریخ یا مورخہ وغیرہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، چنانچہ تاریخ لکھنے کا درست طریقہ جو ہے ذہن نشین کر لیں، یعنی کہ جس پیچھے بھی میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ جس لائن میں آپ نے درخواست گزار لکھا ہے بالکل اس کی رائٹ، یعنی کہ صفحے کے شروع میں جہاں سے لائن شروع ہو رہی ہے اس کی اینڈ پہ آپ درخواست گزار لکھیں گے اور شروع میں تاریخ لکھیں گے، اور 2 اپریل کے بعد آپ 2 اپریل اور 2002، یعنی کہ آپ کا لفظوں کے اندر جو آپ کا بیان کرنے کا انداز ہوگا وہ آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دے دیں، اسی طریقے میں آپ نے تاریخ جو ہے نا وہ درج کرنی ہے۔ تاریخ لکھنے کا معروف طریقہ یہ ہے کہ اردو ہندسے استعمال کیے جائیں، یعنی کہ تاریخ لکھتے وقت اگلی بات جو ذہن میں رکھنی ہے وہ اردو ہندسوں کا استعمال ہے، تاہم یہ انگریزی ہندسوں میں بھی لکھی جا سکتی ہے۔ امتحانی پرچے میں تاریخ لکھنے کی دونوں صورتوں میں قابل قبول ہیں۔ انگریزی ہندسوں کی حامل تاریخ یوں لکھی جائے گی، یعنی کہ اگر آپ انگریزی میں لکھنا چاہیں گے تو پھر بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کا طریقہ کار دونوں، یعنی کہ شروع والی ڈیٹ اور اینڈ والی ڈیٹ جو ہے وہ دونوں کا جو طریقہ کار لکھنے کا ہوگا وہ بالکل ایک جیسا ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے 2 اپریل جو ہے وہ تو اردو کے اندر ہندسوں میں لکھنے کے لیے آپ نے استعمال کیا، لیکن آگے جو ہے وہ انگریزی ہندسوں کا استعمال کیا، تو اس صورت میں بھی جو ہے وہ تاریخ لکھنے کا جو طریقہ ہے وہ غلط تصور۔ عزیز طلباء طالبات، یہ تو وہ چند گزارشات تھیں یا طریقہ کار تھا جس سے ہم درخواست لکھ سکتے ہیں۔ آگے کچھ درخواستیں ہیں جن کے عنوانات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پیپر میں اس حوالے سے آپ تیاری کر کے آئیے گا۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کی درخواست ہے کہ آپ اپنی کلاس جو ہے وہ پڑھ چکے ہیں، تو آپ کریکٹر اگر کسی اور ادارے میں یا کسی شعبے میں جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کریکٹر سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، تو آپ اسکول کے پرنسپل کے نام جو ہے وہ ایک درخواست لکھیں گے۔ اس کے علاوہ دوسری درخواست جو ہے اس میں آپ دوبارہ داخلے کے لیے، یعنی کہ کسی وجہ سے آپ کا جو نام ہے وہ یونیورسٹی سے یا اسکول سے یا کالج سے جو ہے وہ خارج کر دیا گیا، آپ دوبارہ داخلے کے لیے اندراج کرانا چاہتے ہیں، تو اس کی درخواست آپ وائس چانسلر کے نام لکھیں گے،
یا پھر آپ اسکول کے پرنسپل کے نام، وہ عنوان کے حوالے سے آپ نے لکھنا ہے۔ طریقہ کار ہمارا وہی ہوگا کہ سب سے پہلے ہم بخدمت جناب وائس چانسلر یا بخدمت جناب پرنسپل جناب لکھ لیا، تو پھر ہم نے صاحب نے لکھنا، کوما لگائیں گے، پھر جو متعلقہ اسکول ہوگا یا ادارہ ہوگا اس کے نام لکھیں گے، پھر شہر کا نام لکھیں گے۔ اس کے بعد دوسری لائن میں ہم وہی طریقہ کار کے درخواست کا عنوان لکھیں گے، تیسری لائن میں جناب عالی پھر اور اپنا متن جو ہے وہ لکھنا شروع کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور درخواست ہے فیس معافی کی، کہ آپ فیس جمع نہیں کروا سکتے یا کسی وجہ سے آپ کے گھر کے مسائل ہیں تو ان مسائل میں گرفتار ہیں، تو فیس معافی کے لیے بھی جو ہے وہ آپ درخواست لیں گے۔ 3 درخواستیں، ایک تو یہ آپ نے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ ایک دو اور درخواستیں ہیں کہ آپ نے ایک بینک مینیجر کے نام درخواست لکھنی ہے، جس میں قرضے کا حصول آپ کا عنوان ہوگا کہ بینک مینیجر کے نام درخواست لکھیں قرضے کے حصول کے لیے۔ تو یہ اس عنوان کے تحت آپ نے ایک درخواست لکھنی ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے بجلی کنیکشن کے نام، یعنی کہ آپ بجلی کا میٹر لگوانا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ نے درخواست لکھنی ہے۔ تو جب آپ نے بینک مینیجر کے نام درخواست لکھنی ہے تو بخدمت جناب مینیجر قوما نیشنل بینک آف پاکستان، ٹھیک ہے، غلہ منڈی برانچ، یہ جہاں کی برانچ ہو وہ آپ نے لکھنا ہے۔ لیکن اگر آپ وابڈا سے کنیکشن بجلی کا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ لکھیں گے بخدمت جناب سب ڈویژنل آفیسر لیسکو ہے، میپکو ہے، یا کوئی اور ادارہ ہے جس جگہ سے آپ لگوانا چاہتے ہیں، مینیجر آپریشن، کیونکہ آپریشنل جو مینیجر ہوتا ہے وہ جو ہے وہ کنیکشن کی اجازت دیتا ہے، تو آگے پھر اس کے بعد شاید لکھیں گے، تو باقی فارمیٹ آپ کا وہی رہے گا۔ تو یہ 5 درخواستیں یا 6 درخواستیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں پیپر میں، امید ہے کہ انہی میں سے آئے گا، تو آپ ان کو اچھی طرح دیکھیں۔ فارمیٹ میں نے آپ کو سمجھا دیا ہے، تو کوئی بھی درخواست آئے تو آپ نے وہ رسید ہو، وہ درخواست ہو یا وہ خط ہو، تو آپ نے اسی میں سے جو ہے وہ کرنا ہے، یعنی کہ یہ فارمیٹ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کوشش کریں کہ انہی فارمیٹ کے تحت جو ہے وہ اپنا کام کریں گے، ٹھیک ہے۔ رسمی خطوط کے حوالے سے پچھلے لیکچر میں نے بات کی تھی، تو اس حوالے سے بھی 2-4 عنوانات میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ آپ کسی علمی اور ادبی اجلاس میں دعوت شرکت، چلیں وہ اس پہ ہم بعد میں کر لیں گے، تو فی الحال تو آپ یہ کریں کہ جو عنوانات بتائیں ان کو یاد کریں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگلے لیکچر میں باقاعدہ خطوط نویسی کے حوالے سے مختصر لیکچر جو ہے وہ میں آپ کو بھیج دوں گا۔